والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، آج ہم اور آپ ذکر شہدائے کربلا کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. ذکر شہدائے کربلا کا یہ داستان بڑا ہی عجیب داستان ہے. اس لیے اس ذکر کربلا کو بڑے غور اور دھیان اور لگن کے ساتھ سننے کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے کہ ذکر شہدائے کربلا سے انسان کے دلوں میں ایک عجیب کیفیت اور تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے اور محفلوں کی طرح اس محفل کو نہ سنیں، دل لگائی کے ساتھ جب تک آپ کا من ہو سنیے، اور میں بھی کچھ دیر سنانے کی کوشش کروں گا. آئیے بلا تاخیر کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آقا دو جہاں شہنشاہ کون مقام حضور رحمت عالم پورے مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ، لگن کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاعر کہتا ہے زمین حسین کی ہے، آسمان حسین کا ہے. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. زمین حسین کی ہے، آسمان حسین کا ہے. یہاں بھی حسین کا ہے اور وہاں بھی حسین کا ہے. یہاں بھی حسین کا ہے، وہاں بھی حسین کا ہے. اور یہ بھی شعر سماعت کیجیے کہ نماز بچاتی ہے مصیبت سے مگر، نماز بچاتی ہے مصیبت سے مگر، نماز کو جس نے بچایا وہ سر حسین کا ہے. نماز کو جس نے بچایا وہ سر حسین کا ہے. زمین حسین کی، آسمان حسین کا ہے. یہاں بھی حسین کا ہے، وہاں بھی حسین کا ہے. اور یہ بھی شعر سماعت فرمائیے. میرا حسین باغ نبوت کے پھول ہیں. توجہ چاہوں گا. میرا حسین باغ نبوت کے پھول ہیں،
طرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا حسین باغے نبوت کا پھول ہے، مولا علی کی جان ہے، خون بطول ہے. مولا علی کی جان ہے، خون بطول ہے. اور یہ بھی شعر سماعت کیجیے کہ گزرا جہاں جہاں سے نوازہ رسول، گزرا جہاں جہاں سے نوازہ رسول، اب تک وہاں پر خدا کا نزول ہے، اب تک وہاں پر خدا کا نزول ہے. اور یہ بھی شعر سماعت کیجیے. اور کون ہے دنیا میں شبیر کے سوا، شبیر مانے امام حسین. اور کون ہے دنیا میں شبیر کے سوا، سواری ایسا کہ سوار رسول کا ہے، سواری ایسا کہ سوار رسول کا ہے. زمین حسین کی ہے، آسمان حسین کا ہے، یہاں بھی حسین کا ہے، وہاں بھی حسین کا ہے. اگر اجازت ہو تو 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں، تھوڑی آواز بیٹھی ہے، پڑھ دیتا ہوں 2-3 شعر سماعت فرما لیں. ایک بار درود شریف پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں، ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں، ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں، جیسے جھکا ہو صبر کا کعبہ نماز میں، جیسے جھکا ہو صبر کا کعبہ نماز میں، ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں. اور جب تک نہ بخش جائیں گے نانا کے امتی، جب تک نہ بخش جائیں گے نانا کی امتی، جب تک نہ بخش جائیں گے نانا کی امتی، جب تک نہ بخش جائیں گے نانا کی امتی، تب تک رہے گا ان کا نوازا نماز میں، تب تک رہے گا ان کا نوازا نماز میں. ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں، جیسے جھکا ہو صبر کا کعبہ نماز میں، ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں. اور یہ شعر سماعت فرمائیں. بالوں سے صاف کر کے زمین بولی فاطمہ، بالوں سے صاف کر کے. میدان کربلا کے اس منصب کو سامنے رکھیے کہ امام حسین کی شہادت سے پہلے حضرت فاطمہ اپنے مزار کو چھوڑ کر کربلا آئی اور کنکر پتھر کو صاف کر رہی تھی. شاید نقطہ ہے کہ بالوں سے صاف
زمین بولی فاطمہ بالوں سے صاف کر کے کہ بالوں سے صاف کر کے زمین بولی فاطمہ آئے گا کل یہی میرا بیٹا نماز میں نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، ذکر شہید کربلا، ذکر شہید کربلا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آئے گا کل یہی میرا بیٹا نماز میں ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں۔ اور یہ بھی تاریخ کے حوالے سے شعر سماعی ہے۔ بیٹے کا سجدہ کیوں نہ ہو پھر اس طرح طویل، بیٹے کا سجدہ کیوں نہ ہو پھر اس طرح طویل، بیٹے کا سجدہ کیوں نہ ہو پھر اس طرح طویل، کہ بیٹے کا سجدہ کیوں نہ ہو پھر اس طرح طویل، کرتی تھی صبح فاطمہ زہرا نماز میں، کرتی تھی صبح فاطمہ زہرا نماز میں ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں۔ اور آخری شعر سماعت فرما دیں۔ جو رہ گیا تھا اس کو ادا کر گئے حسین، جو رہ گیا تھا اس کو ادا کر گئے حسین، جو رہ گیا تھا اس کو، جو رہ گیا تھا اس کو ادا کر گئے حسین، مولا علی کا دوسرا، مولا علی کا دوسرا سجدہ نماز میں، سبحان اللہ، مولا علی کا دوسرا سجدہ نماز میں ایسا کیا حسین نے سجدہ نماز میں، جیسے جھکا ہو صبر کا کعبہ نماز میں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اور آپ ذکر شہید اعظم کی محفل میں تشریف فرما ہے۔ آج سے 1400 سال سے زیادہ گزر گیا۔ کربلا کی تاریخ سن 61 ہجری میں واقع ہوئی تھی اور ابھی 1447 میں چل رہا ہے۔ 1447 میں 61 کو مائنس کر دیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کتنے سال ہوئے۔ اتنے عرصہ گزر گیا، آج تک ذکر امام حسین ہو رہا ہے اور صبح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم ذکر حسین کرتے ہیں تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ امام حسین کا ذکر ہم کرتے ہیں، کربلا والوں کا چرچا کرتے ہیں تو ہمیں اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کیا فائدہ ملے گا؟ تو اس لیے اے ذکر حسین کی محفل میں آنے والوں، یہ واقعہ سنیے اور اپنے دل میں ایک
اچھی نیت لے کر بیٹھیں گے. جیسی نیت ویسی برکت. نیت اچھی کر لیجیے, انشاءاللہ اپنی نیت کے مطابق اللہ کربلا والوں کے صدقے میں, امام حسین کے صدقے میں اسے اجر عطا فرمائے گا. واقعہ سنیے, اس کے بعد دل میں ایک کوئی اچھی نیت لیجیے. ایک مقام پر اسی طریقے کا ذکر میلاد منایا جاتا تھا. امام حسین کی فضیلت, آپ کے مقام, آپ کے مرتبہ, آپ کی شان بیان ہو رہا تھا. جہاں پر مرد کے ساتھ عورتیں بھی جلسہ سننے کے لیے آئی تھیں, انہی عورتوں میں سے ایک ایسی بھی عورت تھی جن کو اولاد نہیں تھی. جب اس عورت نے امام حسین کے مقام کو, ان کے مرتبہ کو, ان کی شان کو, ان کی رفعت و بلندی کو سنا, سماعت کیا, تو اس عورت نے اسی مجلس میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, منت مانی اپنے دل میں کہ اے مولا, جب امام حسین کا اتنا بڑا مقام ہے, اتنا بڑا مرتبہ ہے, ان کی اتنی بڑی شان ہے, تو اے اللہ اسی حسین کے صدقے میں مجھے اولاد عطا فرما, اولاد عطا فرما دے. دل ہی دل میں منت مانی, اور اس منت کے ماننے کے بعد اس نے یہ ارادہ کیا, اگر مولا مجھے اولاد عطا فرما دیا تو آنے والے سال کے محرم کے 10 تاریخ کو میں امام حسین کی نظر دلاؤں گا, فاتحہ دلاؤں گی. منت مان لی, اور منت ماننے کے 2 مہینے کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے امید سے بنا دیا. عورت کو معلوم ہو گیا کہ اب میں حالت حمل سے ہوں, خوشخبری انہیں مل گئی, اور آنے والے سال کے محرم سے پہلے پہلے ان کو اللہ نے ایک خوبصورت بیٹا عطا فرمایا. کہہ دیجیے سبحان اللہ. ایک خوبصورت بیٹا عطا فرمایا, اور محرم کا سال بھی مہینہ بھی شروع ہو گیا, چاند نکل آیا محرم کا. 1 دن گزرا, 2 دن گزرا, 3 دن گزرا, 10 محرم کو اس عورت نے امام حسین کے لیے جو منت مانی تھی, اس نے شیرنی وغیرہ کھانے پینے کا وغیرہ اہتمام کیا, تیار کیا, بنایا, اور بنانے کے بعد ایک تخت میں رکھ دیا. اب رکھنے کے بعد وہ عورت باہر نکلی راستے میں کہ کوئی مولانا صاحب ملے, کوئی حافظ صاحب ملے, کوئی فاتحہ کرنے والا مل جائے اور فاتحہ دلا دے. وہ عورت گھر سے نکل کر کچھ دیر تک باہر انتظار کرتی رہی کہ کوئی مل جائے. کوئی مولانا نہیں مل رہے ہیں, کوئی حافظ صاحب نہیں مل رہا ہے, کوئی فاتحہ دلانے والا نہیں مل رہا ہے. آدھا گھنٹہ جو ہوا ہو, عورت انتظار کرتی رہی, مگر کوئی فاتحہ دلانے والے نہیں. وہ عورت پریشان ہو گئی, ٹینشن میں آ گئی کہ اب میں کیا کروں. میں نے امام حسین کے لیے نظر تیار کر رکھی ہے فاتحہ کے لیے, مگر کوئی فاتحہ پڑھنے والے نہیں
خوبصورت چہرے سے نور پھوٹ رہا ہے. کہا کہ اے مائی اے خاتون تو پریشان کیوں ہے؟ پریشانی کا عالم میں کیوں ہو؟ چہرے کا رنگ بتا رہا ہے کہ تم پریشان زدہ ہے، تم ڈپریشن میں ہو. یہ مصیبت اور پریشانی کس وجہ سے؟ وہ خاتون جواب دیتی ہے کہ اے نوجوان، میں فاتحہ کرانے کے لیے کافی دیر سے ایک مولانا صاحب کی تلاش میں ہوں، ایک حافظ صاحب کی تلاش میں ہوں کہ کوئی فاتحہ پڑھ دے، مگر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں مل رہا ہے. کافی دیر سے انتظار کر رہے ہوں، اسی وجہ سے مجھے یہ پریشانی ہے. تو وہ نوجوان نے کہا جب یہی بات ہے تو میں چل کر فاتحہ کر دیتا ہوں، میں تمہارے گھر جاتا ہوں، فاتحہ میں کر دیتا ہوں. وہ نوجوان ان کے گھر گئے، فاتحہ پڑھی اور فاتحہ کرنے کے بعد وہ جانے لگے. کچھ دور گئے، اب عورت کے دماغ میں خیال آیا کہ یہ نوجوان اچانک سے ظاہر ہوا، میرے گھر میں آ کر فاتحہ پڑھا، میں اسے پہچان بھی نہیں، وہ جوان کے بھی نہیں ہے، کبھی دیکھی بھی نہیں ہے. آخر یہ نوجوان کون تھا، کہاں سے آیا، اپنا نام بھی نہیں بتایا. عورت اور پریشان ہوئی، دوڑتی ہوئی اس نوجوان کے قریب پہنچی اور کہا کہ او نوجوان، رکو، تم کون ہو، ذرا یہ تو بتا کے جاؤ، کہاں سے آئے، نام تمہارا کیا ہے؟ جب عورت نے اتنا کہا تو وہ نوجوان ملک کے جواب دیتے ہیں کہ اے خاتون، جس امام حسین علی مقام کی تم نے فاتحہ رکھی تھی، میں وہی امام حسین ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں وہی امام حسین ہوں، تمہارے گھر فاتحہ دینے کے لیے آیا. معلوم ہوا، پتا چلا کہ جب کوئی اپنے دل میں سچی نیت کر کے کسی چیز نیک چیز کا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ والوں کے صدقے میں اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے اور وہ اپنے مزار مبارک سے نکل کر اس انسان کی پریشانی کو حل کرواتا ہے. تو میرے دوست اور بزرگوں، اس عورت نے اس کی محفل میں نیت مانی تھی، منت مانی تھی، منت اس کی اللہ نے پوری فرمایا. اس لیے آج آپ ذکر شہید کربلا میں بیٹھے ہیں، اس لیے آپ اپنے دل میں کوئی نیک ارادہ لے کر بیٹھیے، انشاءاللہ شہید کربلا کے واسطے اللہ اس منت کو ضرور اور اس تمنا کو ضرور پوری فرمائے گا. جمعہ میں یہاں پہنچا دیا تھا کہ میدان کربلا میں امام حسین کا قافلہ پہنچ چکا تھا. 2 محرم الحرام کو یزیدیوں کی طرف سے لشکر آتے آتے 2-3 دن کے اندر 22,000 یزیدی فوج میدان کربلا پہنچ چکا تھا. بات چیت کا یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ حسین کو یزید کی بیعت کر لو یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. امام حسین نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے خط لکھ کر کے بلایا اور اب میری جان بھی تلے ہوئے ہو، میرے جان لینے کے لیے پریشان ہو. یہ گفتگو شنید کا سلسلہ 2 محرم الحرام سے لے کر 7 محرم الحرام تک چلا. یزیدیوں کے دل میں خوف کا عالم یہ تھا کہ 82 افراد گئے تھے، جس میں عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، بچیاں بھی، بیمار بھی. شہید کتنے ہوئے؟ 72، جن میں ایک امام زین العابدین بیمار کی وجہ سے بچے تھے، باقی سب عورتیں اور بچیاں تھیں.
72 کے مقابلے میں 82,000 22 لاکھ یزیدی لشکر آیا تھا. خوف کے مارے ان یزیدیوں نے کہا کہ ان لوگوں سے پھر بھی لڑنا آسان نہیں ہے. نہر فرات میں پہرا لگا دو, پانی بند کر دیا جائے. جب پانی نہیں ملے گا تو اور ان کی طاقت کم ہو جائے گی. 500 یزیدی فوج کو نہر فرات میں پہرا لگا دیا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی امام حسین کے خیمے میں نہیں پہنچنا چاہیے. 7 محرم الحرام کو پانی بند ہوا امام حسین پر. 9 محرم الحرام تک امام حسین اور آپ کے جانثار کہ حلق میں نہ پانی کا کوئی قطرہ اترا, نہ کوئی خوراک اندر گیا, نہ کوئی لقمہ گیا, نہ کوئی پانی کا قطرہ گیا. نماز کیسے پڑھتے رہے؟ کربلا کے میدان کے تپتے ہوئے ریت بالوں سے میرے حسین اور آپ کے جانثاروں نے تیمم کیا اور ہر وقت تیمم کر کے نماز ادا فرماتے رہے. سبحان اللہ. تیمم کر کے نماز ادا فرماتے رہے. نماز ادا نہیں ہو رہی ہے. 9 محرم الحرام کی جیسے ہی صبح ہوتی ہے, عمر صاحب نے اعلان سنا دیا کہ حسین اب گفت و شنید کا یہ مسئلہ حل کرو, یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا یزید کی بیعت کر لو. امام حسین نے فرمایا کہ اے عمر صاحب, آج 9 محرم الحرام ہے, آج کا دن گزر جانے دو, کل محرم کی 10 تاریخ ہے. اگر تمہیں لڑنا بھی ہے تو 10 تاریخ کو کر لینا, آج کے دن ہمیں مہلت دے دو. دل ہی دل میں عمر صاحب اور یزید بہت خوش ہوا کہ چلو کم سے کم ایک دن اور ہو جائے گا جو حسینی خیمہ میں پانی نہیں جائے گا. 3 دن ہو جائے گا, 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک پانی بند ہے, کوئی لقمہ تک نہیں اترا نیچے. خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بچیاں ہیں. دھوپ اور تپش کا عالم یہ کہ لوگ نڈھال ہو رہے ہیں. اور ایک دن کی مہلت امام حسین نے یزیدیوں سے کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے نہیں مانگا, بلکہ اس لیے امام حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی کہ ایک رات کی مہلت مل جائے تاکہ اس رات خوب اللہ کی عبادت کر لیا جائے, خوب نمازیں پڑھ لی جائے, قرآن کی خوب تلاوت کر کے لطف اٹھا لیا جائے, تسبیح پڑھ کے, درود پڑھ کے زبان و دل کو, اپنے روح کو اور تازگی میں بھر لیا جائے. اس لیے ایک رات کی مہلت مانگی تھی. 9 تاریخ کا سورج غروب ہوا, نماز مغرب پڑھ لی, نماز عشاء ادا فرما لی. شب عاشورہ جب لگ گئی, 10 محرم الحرام کی رات آتی ہے. اپنے ساتھیوں کو امام حسین فرماتے, اے میرے ساتھیوں, اے میرے جانثاروں, تم نے مدینہ سے لے کر مکہ تک اور مکہ سے لے کر کربلا کی سرزمین تک تم نے جو میرے ساتھ وفاداری کی ہے, رہتی دنیا تک تاریخ لکھی جائے گی تمہاری, رہتی دنیا تک تمہیں یاد کیا جائے گا. اس لیے میرے جانثاروں, اگر یزیدی کسی کا خون چاہتا ہے تو میرا خون چاہتا ہے. اگر یزیدیوں کو دشمنی ہے تو مجھ سے دشمنی ہے. ان یزیدیوں کو تم سے کوئی سروکار نہیں ہے, تم سے کوئی دشمنی نہیں
اس لیے اے میرے ساتھیوں، اس رات کی تاریکی میں، اس رات کے سناٹے میں میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم لوگ جہاں چاہو چلے جاؤ، جہاں چاہو چلے جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ سے سنیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ساتھیوں کو اجازت دے دی اور اپنے بیٹے علی اکبر سے فرماتے ہیں، اے بیٹا علی اکبر، چراغ بجھا دو، ہو سکتا ہے اس چراغ کی روشنی کی وجہ سے کسی کو شرم محسوس ہو یہاں سے جانے کے لیے، اس لیے چراغ بجھا دو۔ اس تاریکی میں اے میرے ساتھیوں، جہاں جانا چاہو چلے جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد جب چراغ کو جلایا گیا تو جانے کی تو دور کی بات ہے، امام حسین کی ساتھی جہاں پہ بیٹھے تھے اپنی جگہ سے ہلے تک نہیں۔ سلام ہو ان مقدس نفوس قدسیہ پر جنہوں نے اپنے وفاداری کی حد ادا فرما دی ہے، اپنے حق ادا فرما دی۔ کہا میرے ساتھیوں، تم لوگ گئے نہیں، جانتے ہو سامنے دشمن کی فوج ہے، 22,000 فوج، جہاں پر ہماری جان جا سکتی ہے، جانتے ہوئے بھی نہیں گئے۔ تو حضرت امام حسین کے بھائی حضرت عباس علمدار، سوتیلے بھائی تھے، کھڑے ہوئے، کہا کہ اے میرے امام، آپ ہمیں جانے کے لیے کہتے ہیں، ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ مان لیتے ہیں آپ کو چھوڑ کر ہم چلے جائیں گے، ہماری جان تو بچ جائے گی، مگر کل قیامت میں جب ہمارے آقا پوچھیں گے کہ اے میرے امتیوں، جب میرے حسین پر میدان کربلا میں مصیبت کے پہاڑ ٹوٹنے والے تھے، مصیبت آ پڑی تھی، تو اس وقت تم حسین کو اس مصیبت میں تنہے تنہا اکیلے چھوڑ کے چلے گئے، تو ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اسی لیے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جب تک ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے جانوں میں خون کا ایک ایک قطرہ موجود ہے، اس وقت تک ہم آپ پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دیں گے، ایک آنچ تک نہیں آنے دیں گے۔ چنانچہ یہ رات شب عاشورہ دھیرے دھیرے کٹ رہی تھی، اور یہیں سے یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ سوتیلے بھائی تھے، مگر کیسا حق ادا فرمایا، یہ جانتے ہوئے کہ سامنے دشمن کی فوج ہے، جان ہماری چلی جائے گی۔ آج ہمارا بھائی ہوتا، آج ہمارا بھائی ہوتا، بھائی تو جانے کے اگر اپنا بیٹا بھی ہوتا تو کہتا ابا جان آپ لڑیے، ہم تو جا رہے ہیں سسرال، ہم جا رہے ہیں، آپ لڑیے پڑھیے، جواب مل جاتا، بھائی تو جانے دیجیے، مگر وہ سوتیلا بھائی ہونے کے باوجود بھی امام حسین کی بارگاہ میں کیا جواب دیا کہ جب تک جان میں ایک خون کا قطرہ بھی باقی رہے گا آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ سوتیلا بھائی ہو کر کے ایسا حق ادا فرمایا۔ آج وہ سگا سگا بھائی میں جھگڑا ہو رہا ہے، یہ زمین میری ہے تو یہ زمین میری ہے، یہ جائیداد میری ہے تو یہ میری ہے، یہ جھگڑے آپس کی ہے، مگر وہ کیسے بھائی تھے؟ تو رات شب عاشورہ کا دھیرے دھیرے کٹ رہی تھی، ادھر رات کا ایک حصہ گزر جاتا ہے، میرے امام فرماتے ہیں بیٹا علی اکبر میدان کربلا کا نقشہ دے کر کے آؤ،
دشمن کیا کر رہے ہیں، ان کی کیا چالیں ہیں، دشمنوں کی چال جاننا بھی ضروری ہے۔ علی اکبر رات کی سناٹے میں جب میدان کربلا گئے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ یزیدی فوج نہر فرات میں پہرا دے رہا ہے، اور ایک نقاب پوش خاتون میدان کربلا میں آ کر جیسے جھاڑو لگاتی عورتیں ویسے جھاڑو لگا رہی ہے، جھاڑو لگا رہی ہے، کنکر پتھر کو چن رہی ہے۔ علی اکبر نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ اے خاتون، اس رات کی تاریکی میں تم کون ہو؟ بھوت ہو، پری ہو، جنات ہو، کون ہو تم؟ جریل ہو، کوئی ہو تم، کون ہو؟ وہ خاتون جواب دیتی ہے، اے بیٹی علی اکبر بھول گئے، میں تمہاری دادی فاطمہ الزہرا حسین کی والدہ فاطمہ ہوں، نبی کی شہزادی فاطمہ ہوں، جنتی عورتوں کی سردار ہوں۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا کہ اس رات میرے نبی کی شہزادی امام حسین کی والدہ مدینہ شریف میں اپنے مزار مبارک کو چھوڑ کر میدان کربلا تشریف لائی ہوئی ہے۔ رات اس طریقے سے کٹ رہی ہے، نماز ادا ہو رہی ہے، تہجد ادا ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہے، تسبیح و تحلیل کیا جا رہا ہے۔ نماز فجر کا وقت ہوا، علی اکبر نے آذان کہی، امام حسین نے نماز پڑھائی۔ نماز فجر کے بعد یزیدیوں نے نکارہ بجا دیا، اعلان جنگ کر دیا کہ حسین لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ المختصر قصہ یہ کہ 10 محرم الحرام کی صبح میدان کربلا میں یزیدی فوج اور امام حسین کے جانشینوں میں جنگ شروع ہوئی، لڑائی شروع ہوئی۔ ایک ایک کر کے اگر یزیدی فوج امام حسین کے جانشینوں سے مقابلہ کرتا لڑتا تو تاریخ کچھ اور ہوتی، مگر جب جب امام حسین کے سپاہی، امام حسین کے جانشین ساتھی کئی یزیدیوں کو مار ڈالا، کاٹ ڈالا، تو یزیدی اب ایک ایک کر کے دو بن کے نہیں آ رہا ہے، چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے، تیروں کی بارشیں ہو رہی ہے، لگاتار تلواریں چل رہی ہے، برچھیوں سے حملہ ہو رہا ہے، تب جا کر امام حسین کے ساتھی شہید ہو جاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ پہلے آپ کے جانشین، دوست، احباب ایک ایک کر کے میدان کربلا آتے رہے، شہید ہوتے رہے، ایک ایک کر کے آتے رہے، شہید ہوتے رہے۔ جب تمام جانشین میدان کربلا میں شہید ہو گئے تو آپ کے خاندان کے بچوں کی باری آئی، ایک ایک کر کے بھتیجے شہید ہو گئے، بھانجے شہید ہو گئے، بیٹے شہید ہو گئے، سب ایک ایک کر کے میدان کربلا میں اپنا ہنر دکھا کر سب شہید ہو گئے۔ ایک 6 مہینے کا ننھا علی اصغر کی شہادت سن لیجیے۔ 6 مہینے کے ننھے علی اصغر 3 دن کے بھوکے پیاسے، جب ماں کچھ نہیں کھائے گی نہیں پیے گی تو ماں کے سینے میں دودھ کہاں سے ہوگا؟ ماں کا دودھ بھی خوش ہو گیا۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے ننھے علی اصغر کے ہونٹ سوکھے پڑ گئے، زبان باہر آ گئی، آنکھیں باہر نکل آئی، چہرے کا رنگ بالکل بدل گیا، چیخ و پکار ہے کہ میں حسین میں۔ امام حسین سے شہر بانو امام حسین کی بیوی کہتی ہے کہ اے میرے امام، یہ 6 مہینے کے علی اصغر ہیں، ان یزیدی فوجوں کے پاس بھی اولاد ہوں گی، کسی نہ کسی کو رحم آ جائے گا،
نبی علی اصغر نے کیا کیا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں اے شہروانوں، ہمیں تو امید نہیں ہے کہ کوئی یزید سے پانی لے گا، مگر جب تم کہتی ہو تو میں اسے لے کے جاتا ہوں۔ امام حسین اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے پھیلائے اور پھیلا کر امام علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لیا، ہاتھوں میں لے کر امام علی اصغر کو امام حسین یزیدیوں کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے یزیدیوں، اگر تمہیں دشمنی ہے تو مجھ سے دشمنی ہے، مگر میرے یہ علی اصغر جو 6 مہینے کے ہے، اس سے تمہاری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ دیکھو ان کا چہرہ، دیکھو ان کا خشک گلا، دیکھو ان کے زبان دیکھو باہر آ گئی ہے، اس لیے اے یزیدیوں تمہارے پاس بھی اولادیں ہیں، اس لیے تم اس آج معصوم علی اصغر کو اگر 2-4 بوند پانی پلا دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں میدان محشر میں اپنے نانا کے ہاتھوں سے آب کوثر کا جام تمہیں پلاؤں گا، آب کوثر کا جام پلاؤں گا، مگر 2-4 بوند میرے علی اصغر کے گھر میں ڈال دو۔ امام حسین ابھی ان یزیدیوں سے بات چیت کر رہے تھے، انہی یزیدی فوجوں میں سے ایک یزیدی حرملہ نام کا ایک ایسا تیر کا نشانہ باندھتا ہے کہ امام حسین اپنے ہاتھوں میں جو ننھے علی اصغر کو لے کر تھے، تیر آ کر ایسے علی اصغر کے حلق میں چبھا کہ وہ تیر گلا کو پار کر کے امام حسین کے بازو میں جا کے پیوست ہو گیا۔ امام حسین نے اس تیر کو کھینچا تو خون کا فوارہ جاری ہو گیا اور ننھے علی اصغر کو آسمان کی طرف اٹھا کر بلند کیا اور کہا کہ اے مولا، جہاں پر تم نے ہمارے بڑے بڑے کی قربانی کو قبول فرما لیا ہے، وہیں پر ہمارے اس چھوٹے قربانی کو بھی قبول فرما لے جا کر امام علی اصغر کو حضرت شہروانوں کے ہاتھ میں تھام لیا۔ سب نے یہ سوچا کہ جب جا رہے تھے تو روتے ہوئے جا رہے تھے، شاید علی اصغر کو پانی مل گیا ہوگا اس لیے رو نہیں رہا ہے، مگر ان میرے نبی کے شہزادیوں کو کیا معلوم تھی کہ وہ پردے کے اندر تھی، انہیں کیا معلوم تھا کہ ننھے علی اصغر کو تیر لگ گیا ہے، آپ ننھے علی اصغر شہید ہو رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات گرامی، مختصر یہ کہ ایک ایک کر کے امام حسین کے تمام دوست احباب عزیز و اقارب بھائی بھتیجے بھانجے اولاد سب میدان کربلا میں شہید ہو گئے اور آپ تیار ہو گئے۔ بستر عدالت میں امام زین العابدین ہیں، جسم نڈھال ہے، طاقت نہیں ہے، مگر پھر بھی میدان کربلا میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے بے چین اقرار ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں اے بیٹا امام زین العابدین، تم نہیں جاؤ گے، اس لیے کہ میرے بعد تمہاری ماں و بہنوں کو کون لے کے جائے گا، مدینہ کون پہنچائے گا۔ اے بیٹا امام زین العابدین، اب یہاں سے میرا امتحان ختم ہو رہا ہے، اب تمہارا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ اے زین العابدین، ان کا نام علی اوسط تھا، تم صبر کرنا، تم صبر کرنا، صبر کے قابل کے بیٹے ہو۔ چنانچہ وصیت وغیرہ کر کے عورتوں کو وصیت کیا، بہن زینب کو وصیت کیا، تمام نبی کی شہزادیوں کو وصیت کیا اور خود آپ میدان کربلا میں جانے کے لیے تیاری کر لیے۔ میدان کربلا گئے، اس وقت بھی امام حسین میدان کربلا میں جب اپنے تمام خاندان کو، کنبہ قبیلے کو قربان کر دیا، شہید کرا دیا، پھر بھی یزیدیوں کو سمجھا رہے تھے کہ اے یزیدیوں، اب بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لو، نواز رسول کا خون بہا کر کے اپنا ٹھکانہ جہنم بناؤ۔ میرے مقام و مرتبہ کو تم جانتے ہو، پہچانتے ہو، میں کون ہوں، میرا نانا کون ہے، میرا بابا کون ہے۔
اللہ کا خون ہے. مجھے شہید کرنا صرف حسین کا شہید ہونا نہیں ہے، رسول اللہ کا شہید ہونا ہے. اس لیے باز آ جاؤ، مجھے قتل کر کے اپنا ہاتھ خون سے رنگین نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ رحمت للعالمین کے نواسے تھے. میرے نبی کسی کافر کے لیے بد دعا نہیں فرمائی تھی، اس لیے کہ رحمت بن کے تشریف لائے. اسی رحمت للعالمین کے نواسے یہ چاہتے تھے کہ اے یزیدیوں، جب تم نے میرے پورے خاندان والوں کو برباد کر دیا، مگر اب بھی وقت ہے کہ حسین کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرو. سمجھاتے رہے مگر یزیدی نہیں سمجھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جب یزیدیوں کو سمجھا چکے، اب کس کے اندر جرأت ہے کہ امام حسین سے مقابلہ کرے؟ ہر یزیدی جانتا ہے کہ امام حسین علی شیر خدا کے بیٹے ہیں، فاتح خیبر کے بیٹے ہیں. کون مقابلہ کرے گا؟ کسی کے اندر ہمت نہیں ہے. جب کوئی امام حسین سے مقابلہ کے لیے نہیں آئے، آپ نے خود اپنے گھوڑے کو یزیدی فوج میں دوڑا دیا. میں منا کے گھوڑے کو دوڑایا تو یزیدیوں کو گاجر روٹی کی طرح کاٹتے ہوئے چلے گئے. کبھی گھوڑے کو میسرا پہ دوڑاتے ہیں تو یزیدی فوج کو کاٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں. کبھی قلب لشکر میں اپنے گھوڑے کو دوڑا دیتے ہیں تو یزیدیوں کو کاٹتے ہوئے جہنم پہنچا رہے ہیں. آپ کی تلوار چل رہی تھی، گویا کہ خدا کا ایسے قہر برپا ہو چکا تھا. بجلی کی طرح آپ کی تلوار چل رہی تھی. یزیدیوں کو کاٹتے 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 سارے یزیدی میں کھلبلی مچ گئی. امام حسین میدان میں آئے، سب نے آپ کے تلوار چلانے کا جوہر دیکھ لیا تھا. عمر صاحب نے کہا کہ ایک ان کے شام و کوفہ کے بڑے بڑے پہلوانوں، تمہیں 10-10 ہزار درہم دے کر کے تنخواہ دیا جاتا ہے، جاؤ حسین سے مقابلہ کرو. مگر ہمت نہیں ہو رہی. مختصر یہ کہ امام حسین لڑتے 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 میدان کربلا میں جب چاروں طرف سے آپ پر تیروں کی بارش ہوئی، 72 زخم امام حسین کے جسم مبارک پر تیروں کے، تلواروں کے، برچھیوں کے، آلے کے آ کر لگا، اور ایک تیر آ کر امام حسین کی پیشانی میں لگا. وہ تیر لگتے ہی امام حسین اپنی سواری سے زمین پر آ گرے. جیسے ہی امام حسین زمین پہ آئے، آپ کو چکر آیا، زمین پہ گر گئے. 72 زخم کھا کر امام حسین کے جسم بالکل نڈھال ہو چکا ہے، مگر اس وقت بھی کسی یزیدی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ کے قریب جائے. ایک یزیدی آپ کے سر کو تن سے جدا کرنے کے لیے قریب گیا، مگر ہمت نہیں ہوئی، دور ہٹ گیا. آپ کے تلے مبارک سے سر مبارک کو خوری بن یزید، انس بن سنان یا شمرت جوشن لعینوں نے، ان میں سے کسی نے آپ کے سر مبارک کو جدا کرنے کے لیے امام حسین کے پشت پہ جا کے بیٹھ گیا. میرے حسین فرماتے ہیں کیا ارادہ ہے؟ کہا آپ کو شہید کرنے کا. میرے حسین فرماتے ہیں بتاؤ وقت کون سا ہے؟ کہا جمعہ کا وقت ہے. میرے حسین فرماتے ہیں تو پھر مجھے تھوڑی مہلت دے دو. امام حسین 72 زخم کھانے کے باوجود میدان کربلا میں آخری سجدہ اپنی زندگی کا ادا کرنے کے لیے اس یزیدی سے مہلت مانگ کر سجدے میں جاتے ہیں. اور جیسے ہی آپ سجدے میں گئے، اس ظالم یزید نے ایک ایسا تلوار کا وار کیا کہ امام حسین کے تنے مبارک سے سر مبارک الگ کر دیا. آپ شہید ہو گئے. انا للہ
اور بزرگوں، کیا پتا چلا، معلوم کیا ہوا کہ مصیبت چاہے جو بھی آ جائے، پریشانی چاہے جو بھی ہم پر آ جائے، میدان کربلا کی تاریخ، داستان کربلا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سب چھوٹے تو چھوٹے مگر نماز نہ چھوٹنے پائے، نماز نہ چھوٹنے پائے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے رہ کر کسی حسینی کو آپ نے دیکھا نماز چھوڑتے ہوئے؟ سنا کسی کے بارے میں کہ نماز چھوڑی ہو؟ یہاں تک کہ میرے امام نے اپنی زندگی کا آخری سجدہ کیا، پانی تو تھا نہیں کہ پانی سے وضو کر کے اپنی زندگی کا آخری سجدہ کرتے، خون سے آپ نے پہلے ہی سمجھ لیجیے کہ وضو بنا لیا تھا، زندگی کا آخری سجدہ کیا۔ اور شاعر کہتا ہے کہ اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت بھی علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدے اوروں نے کیے اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، تاریخ کربلا بتاتی ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ میرے دوست اور بزرگوں، آپ کیسے حسینی ہو کہ آپ کی 1 نہیں 2 نہیں سال سال کی نمازیں چل رہی ہے، آپ کو کبھی اپنے بارے میں فکر نہیں ہو رہی ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ اس لیے داستان کربلا سنتے ہیں، ہر سال سنیے، ہر روز سنیے، ہر سال منائیے، داستان کربلا منانا چاہیے، مگر داستان کربلا صرف سن کر کام نہیں چلے گا، بلکہ حسین سے جو پیغام ہمیں ملا ہے، تاریخ کربلا جو ہمیں سبق دے رہی ہے، اس کے ہمیں عمل کی توفیق اللہ عطا فرمائے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ختم کریں بدر شریف علی اللہ صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ افسوس تو مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ اتنے دنوں کے بعد وہ بھی امام حسین کے نام پر محفل منعقد ہے، جمعہ میں اعلان کیا گیا، مگر کب یہ مسلمان سدھریں گے، کب غفلت کی نیند سے جاگیں گے یہ مسلمان؟ اللہ بہتر جانے۔ دن رات دولت دولت دولت، یہی دولت تم ساتھ لے کے اپنی قبر میں جانا، یہی دولت قبر میں کام آئے گی۔ جس نبی کے نواسے نے اپنے پورے خاندان کو، اپنے آپ کو میدان کربلا میں شہید کر ڈالا، کٹا ڈالا، جس کے لیے نبی کے اس دین کو بچانے کے لیے، نماز کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے سب کو قربان کر دیا، مگر ہمیں ذرا بھی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس حسین کے لیے تھوڑا وقت نکال کر ان کی محفل میں بیٹھ جائے۔ روز کی محفل اس لیے ہم نہیں کرتے ہیں، باہر کا پروگرام اس بار میں لینے والا تھا، مگر نہیں لیا کہ نماز کا مسئلہ ہوگا، مدرسے کا مسئلہ ہوگا، ورنہ اگر باہر کا پروگرام رہتا 15-20 ہزار میرا ملتا، لیکن میں نہیں لیا، نماز کا مسئلہ ہے، نماز نہ کسی کی چھوٹ پائے۔ 1 دن کا محفل رکھا جاتا ہے، اس میں بھی لوگوں کو وقت نہیں ہے، ابھی بھی گھروں میں بیٹھ کر موبائل اور ٹی وی میں بزی ہوں گے بہت سارے لوگ، مگر کیوں آئیں گے ایسے محفلوں میں؟ اللہ توفیق دے مسلمانوں کو۔ اور چلتے چلتے صرف ایک پیغام لے کر میں گزرتا ہوں، اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امام حسین کی شہادت کے بعد بہت سارا واقعہ ہے، وقت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، صرف یہ بتا کر رخصت ہوتا ہوں کہ جب میرے حسین کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے
امام حسین کے شہزادیوں، بیویوں، نبی کی شہزادیوں، پردہ نشین عورتیں جو اس وقت تک پردے میں تھی، ظالم یزیدیوں نے ان کے سامانوں کو چھین لیا، ناک میں کان میں جو ان کی کیل اور جھمکے وغیرہ تھے وہ سب بھی چھین لیا، خیمے میں آگ لگا دیے۔ حد تو ظالموں نے یہ کیا کہ میرے نبی کی شہزادیوں کے سرے مبارک سے چادروں کو تان لیا۔ کھلے آسمان میں نبی کی بیٹیاں پڑی ہوئی ہیں۔ جب صبح ہوئی، ہمارے گھروں میں اگر ایک میت ہو جائے تو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، مگر تاریخ کربلا دیکھیے کہ صبح سے لے کر شام تک میرے نبی کی شہزادیوں نے اپنے بیٹوں کی، بھانجوں کی، نوازوں کی، گھر والوں کی قربانیاں دیکھی، مگر نماز کسی کی قضا نہیں ہوئی۔ 10 تاریخ کا دن گزرا، رات بھر زینب پاک پہرا دے رہی ہے، نماز قضا نہیں ہو رہی ہے۔ 11ویں تاریخ آئی، نماز قضا نہیں ہو رہی ہے۔ جب انہیں قید و بند بنا لیا گیا، اونٹ کے ننگی پیٹھ پہ نبی کی شہزادیوں کو بٹھایا گیا، امام زین العابدین کے شہر میں بیڑیاں ڈال دی گئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب نبی کی بیٹیوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پہ بٹھایا گیا اور جب جب سفر کے درمیان نماز کا وقت ہوا تو میرے نبی کی بیٹیوں نے اس چلتی ہوئی سواری میں جس طریقے سے بن پڑا تیمم کی نیت کیا، تیمم کیا اور اشارے سے اپنی سواریوں کا نماز ادا کرتی رہی، سبحان اللہ، اور بچتے کہتی ہے سبحان اللہ، اور بچتے کہتی ہے سبحان اللہ۔ جس طریقے سے بن پڑا میری نبی کی بیٹیاں، نبی کی شہزادیاں، اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی، اور اللہ اکبر، میرے نبی کی بیٹیوں سے جب چادروں کو چھین لی گئی، تاریخ بتاتی ہے کہ میرے نبی کی بیٹیوں نے اپنے بالوں کو پیچھے سے لا کر چہرے کے سامنے نقاب بنایا، اور اس طریقے سے آپ تمام مستورات راستے کا سفر ادا کی، اور پھر ان لوگوں نے جس طریقے سے بن پڑا نماز ادا کرتی رہی۔ یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ تو اس لیے اے میرے نبی کے کنیزوں، آپ بھی کم نہیں ہو، دن بھر کھانا کھاؤ، کھانا پکاؤ، بیوی بناؤ، گھر پوچھو، اور بس زندگی ختم، سیدھا پہنچ جاؤ قبر میں۔ نماز کا کوئی احساس نہیں۔ میری ماں بہنوں بھی آج نہیں ہے، روزہ تو خوب رکھے گی، محرم کو روزہ رکھے گی، شب برات کا روزہ رکھے گی، روز رجب کا روزہ رکھے گی، قربانی کا روزہ رکھے گی، رمضان کا روزہ رکھے گی۔ حد تو یہ ہے کہ رمضان کا روزہ جو فرض ہے وہ تو رکھتی ہے، ٹھیک ہے، مگر پھر بھی نماز نہیں پڑھتی ہے، رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھتی ہے۔ روزہ خوب رکھے گی، نماز نہیں پڑھے گی، نماز فرض ہے میری ماں اور بہنوں۔ زندگی ایسے ختم ہو جائے گی، احساس کرو اپنے اوپر کہ ہم پر نماز فرض اللہ نے فرمایا۔ پڑھنا نہیں آتا تو دوسرے سے سیکھو، سیکھنے میں کون سی شرم کی بات ہے؟ نماز سیکھو، گھروں میں برکتیں ہوگی۔ آج بے برکتی کا سوال ہو رہا ہے، بیماریوں کا سوال ہو رہا ہے، گھر میں آفت و بلا کا سوال ہوتا ہے۔ کم سے کم اپنے دین کو تو سمجھو۔ ایسا پیارا دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ اگر ہم اپنے گھروں میں نماز کی پابند بن جائیں، ماں بہنیں نماز کی پابند گھروں میں بن جائے، ہمارے نوجوان سچا غلام حسین بن جائے، تو انشاءاللہ ہمارے گھروں سے تمام پریشانیوں کا دور فرمائے گا۔ سال گزر جاتا ہے، رمضان آتا ہے، قرآن کی تلاوت گھر میں ہوتی ہے، پھر قرآن بند، نماز بند، 8 بجے تک سو کر کے اٹھتی ہے۔ نہ ہمارے نوجوانوں کو نماز کے فکر، نہ ہمارے ماں بہنوں کو نماز
ہو جائے پہلے ساری مصیبتیں ساری پریشانیاں دور ہوتی ہوئی نظر آئے. اس لیے داستان کربلا کو عام داستان نہ سمجھیے بلکہ اس سے سبق حاصل کیجیے اور سبق لیجیے کہ ہمیں کربلا والوں نے کیا نصیحت دیا ہے, کیا سبق دیا ہے ہمیں. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.